آپ انڈیویجولی ایز اے پرسنل پارٹی بہت اعلیٰ کردار کے، بہت اعلیٰ تقوی کے، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے متقی، بہت عابد، سب کچھ ہوں گے، لیکن اس نظام کا حصہ ہے۔ کس نظام کا حصہ ہے؟ جو نظام باطل ہے۔ آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ کس نظام کو آپ لے کر چل رہے ہیں؟ کن فتنوں کے ساتھ آپ چل رہے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر، ہم الکافرون، وہ کافر ہیں۔ جو ڈیسائیڈ نہیں کرتے، اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اپنی لائف میں۔ اللہ ڈیسائیڈڈ ہے، اللہ نے کانسٹیٹیوشن بھیج دیا، اللہ آرڈرڈ، بٹ وی ہیو ناٹ امپلیمنٹڈ دوز آرڈرز ان آور پریکٹیکل لائف۔ یہاں پر اللہ نے اسپیسیفائی نہیں کیا کافر ہے، وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے۔ قرآن کافر کے لیے تو نہیں اترا۔ قرآن کس کے لیے اترا ہے؟ مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے حکم دی ہے ہر اس چیز کا۔ کس میں حکم دیا؟ قرآن پاک میں۔ اور اس چیز کو آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا، ہم الکافرون، وہ کافروں میں سے ہیں۔ آپ لوگوں نے کافر کس کو سمجھ رکھا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا وہ کافر ہے۔ لا الہ الا اللہ میں کل ایمان سما گیا، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق جو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ مشرک ہیں۔ اور ظالم کون سے؟ اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہر گیا وہ تو ہے ہی کافر۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہا تھا نا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، سورۃ لقمان۔ اب وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ قرآن کی مختلف آیات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی تو فاسق ہیں، یہی غدار شریعت ہیں، یہی تو باغی ہیں، یہی سرکش ہیں۔ کون؟ جو اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اب کریں محاسبہ۔ یہ فتویٰ ہے، اور فتویٰ کس کا ہے؟ یہ مفتی اعظم کا فتویٰ ہے۔ کون مفتی اعظم؟ یہ دنیا والے مفتی اعظم نہیں ہیں، یہ اللہ ہے مفتی اعظم۔ ساری دنیا کے مفتی مل جائیں، ساری دنیا کے مفتی اجتہاد کر لیں، کیا وہ اللہ کے حکم کی برابری کر سکتے ہیں؟ یفتیکم، اللہ نے کہا یفتیکم، یستفتونک، قرآن کی آیت ہے، یستفتونک، اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم، انہیں کہہ دو کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، قل اللہ یفتیکم، اللہ کے لیے یہ مفتی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ المختصر، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت، اللہ کا بتایا ہوا قانون، اللہ کی بتائی ہوئی کتاب، اللہ کا بتایا ہوا فلسفہ، نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات، نبی نے اس کو ڈسکرائب کیا، نبی نے اس کو ڈیفینیشن دی ہے، صحابہ نے پریکٹیکل کی ہے، اہل بیت نے نمونہ دکھائے ہے، قربانیاں دی ہیں، ہجرت کی ہے، جہاد کی ہے، آل اولاد بیوی بچوں کے حقوق پریکٹیکلی بتائے ہیں۔ جب ان پر عمل نہیں ہوگا تو یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ غدار شریعت ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ سرکش ہیں۔ کریں محاسبہ۔ اگر اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ستار العیوب ہے، اس کی صفات اس کی شان میں، لیکن اللہ عادل بھی ہے۔
دے دیا تمہیں جو کچھ دنیا میں دینا ہے، لوٹ لو مزے. یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے. لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں دوں گا آخرت میں. ہر چیز پہ ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے کہا ہے زنا ہو، اللہ نے کہا ہے شریعت کو روندا جائے، اللہ نے کہا ہے سود کو حلال کر لو، اللہ نے کہا ہے ماؤں کو رسوا کر دو، ماؤں کی نافرمانی کرو، باپ کو والدین کو دھکے دے کر نکالے جائیں. اللہ نے کہا ہے بہنوں کے حق کھاؤ، اللہ نے کہا ہے بہنوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرو. اللہ کی مرضی ہے کہ زنا ہو، اللہ کی مرضی ہے شراب ہو، پیو شراب. تمہیں بتا دی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. رک جاؤ، اجتناب کر لو. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ زنا کرنے کے لیے گیا وہ فالج ہو گیا ہے. کرنے پر ہے، کر سکتے ہیں، برحق ہے. لیکن اللہ نے کہا نہیں کروں گا. کیوں؟ نبی سے وعدہ تھا کہ تیری امت پہ عذاب نہیں لاؤں گا، جھنجھوڑوں گا ضرور، زلزلے لاؤں گا، آندھیاں لاؤں گا، تکلیفیں دوں گا، مصیبت دوں گا. کس لیے دوں گا؟ کہ میرا بندہ پلٹ کے میری طرف کتنا آتا ہے. کیا یہ قرآن مولویوں کا ٹھیکہ رہ گیا ہے؟ اللہ کی شریعت مولویوں کے لیے رہ گئی ہے؟ مولوی کا کام ہے بتا دینا، امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ مولوی تمہاری معاشرت میں شامل نہیں ہے. مولوی کو آج آپ لوگوں نے معاشرے کا سب سے نکما اور نیچ طبقہ بنا کر رکھ دی ہے. حالانکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث تھے، نبی کی تعلیمات کے وارث تھے. اس عالم نے تمہیں دین کا راستہ بتایا، اس نے تمہیں ہدایت کا راستہ بتایا، تم نے اس کو کیا دیا؟ مولوی کو دیا تم نے صرف صدقہ اور زکوٰۃ کے پیسے دیے تم نے، اور بہتان اور الزام تراشی کی مولوی پر. مولویوں نے تمہاری بچیوں کے نکاح پڑھائے، تمہیں حلال کی طرف لے کر آیا، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تمہیں خیر اور شر دونوں بتائیں. لیکن تم نے مولوی کو مانگنے والا مظلوم طبقہ بنا کر رکھا. آج تمہارا بچہ پی ایچ ڈی کر کر آتا ہے، ایم فل کر کے آتا ہے، سی ایس ایس کلیئر کر کے آتا ہے، آئی ایس ایس بی کلیئر کر کے آتا ہے، اعلیٰ عہدوں کے لیے پی پی ایس سی کے ایگزام کلیئر کرتا ہے، پی سی ایس کے ایگزامز کلیئر کرتا ہے. آپ پھولے نہیں سماتے. کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے اس نے اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے بھیجا ہو؟ جو نلائق اور نکما بچہ ہوگا جو کہیں نہیں چل سکتا ہوگا، کہیں گے اس کو حفظ کرا دو، اس کو عالم بنا دو. کیا اللہ کا دین اتنا لاوارث ہو گیا ہے؟ پھر کہیں گے کہ مولوی بڑی جلال والی باتیں کرتے ہیں. سر آپ بہت جلال والی باتیں کرتے ہیں، آپ بہت سخت ہیں. ایسے نہیں میں کہا کرتا آپ سے، ایسے نہیں کہا تھا بچوں کو میں نے، کہ جس معاشرے میں اللہ قال اللہ اور قال رسول، اللہ کی تعلیمات کی اور رسول کی تعلیمات کی، وہاں سر بلندی نہیں ہوگی، وہاں عزت نہیں دیا جا رہا ہوگا علماء کو، وہاں ناچ گانے والوں کو، وہاں برہنہ ڈانس کرنے والوں کو سوشل میڈیا پر پروموٹ کیا جا رہا ہوگا اور ان کو سر کا تاج بنایا جا رہا ہوگا اور اللہ کی تعلیمات کو پس پوش ڈالا جا رہا ہوگا. وہاں زلزلے بھی آئیں گے، بے موسمی بارشیں بھی ہوں گی، آندھیاں بھی آئیں گی، آپ کی فصلوں میں برکتیں نہیں ہوں گی، آپ کے کاروبار تباہ ہوں گے، آپ پریشان ہو کے بابوں کے پاس بھاگیں گے، پیر و فقیر کے پاس بھاگیں گے. اللہ اپنے آپ سے دور کر دے گا. کبھی آپ نے دیکھا فٹ بال کو ککس کیوں پڑتی ہیں؟ کبھی سوچے؟ کبھی کسی نے اینٹ کو ٹھڈے مارے؟ فٹ بال کو کک کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اندر سے خالی ہوتی ہے، ہوا بھری ہوتی ہے. تو اللہ نے فٹ بال کی طرح مسلمانوں کو بنا کے رکھ دی ہے. آج دنیا کی ہر ٹھوکر اٹھتی ہے، دنیا کا ہر ملک اٹھاتا ہے. یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن آج ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے تک رکھا ہے، باقی قرآن کی ساری تعلیمات کو پس پش ڈال کے رکھا. میرے والد محترم حضرت مولانا مفتی عطا اللہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن کو گوروں نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا اپنی لائف میں.
ہم مسلمانوں نے نکال کے پھینک دیے. ہم نے پڑھنے تک رکھا ہے. ہم نے قرآن کو قرآن خوانیوں کے لیے، ختم قرآن کے لیے بخشوانے کا ذریعہ بنا کر رکھ دیے. کریں محاسبہ، کریں محاسبہ کہ مجھے یہ سخت الفاظ استعمال نہ کرنے پڑے. کریں، مجھ سے کہیں، مجھے غلط ثابت کریں. اور ہاں، آج چیلنج سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ جس دن، جس لمحے آپ اللہ کی تعلیمات کو، قرآن کو دستور بنا کر، رسول اللہ کی تعلیمات کو دستور بنا کر، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ، مجھے یہ بتاؤ اس سے زیادہ پریکٹیکل کون آپ کو کر کے دے سکتا ہے؟ کون سا مذہب کر کے آپ کو دے گا؟ کون سا مولوی دے سکتا ہے؟ کون سا پیر فقیر صحابہ سے بڑھ جائے گا؟ کون سا ولی غوث کتب ابدال صحابہ سے بڑھ گئے؟ آج ہم نے اپنے آسائش کے مطابق دین بنا دی. ہم نے قرآن کی تعلیمات جو ہماری زندگی کو اچھی لگتی تھی، ہمارے لیے بہتر ہے، ہم نے اس شریعت کو امپلیمنٹ کیا. اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو الگ الگ رکھیں. ایمان کتنا ہے، فیتھ کتنا ہے، اور عقیدت محاسبہ کریں. اللہ پاک ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی، سیلف اسیسمنٹ کرنے کی، مراقبہ کرنے کی، اپنی زندگیوں کی اونچ نیچ دیکھنے کی توفیق نصیب کرے.